بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عیوب سخن کورس دوسرا سبق ہے اور عیب نمبر 1 اور 2 املا اور تلفظ کی غلطی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ املا کی غلطی یہ ہے کہ کسی لفظ کو قصداً غلط لکھا جائے، جیسے ذرا کو ذال کے بجائے زا سے لکھنا ذرا، تو یہ املا کی غلطی ہے۔ اگر لکھنے کی غلطی انجانے میں ہو جائے تو لکھنا تو ذرا ہی تھا مگر غلطی سے ذال کے بجائے زا لکھ دیا، یا کی بورڈ پر شفٹ دبا کر زیڈ کا بٹن دبانا چاہیے تھا مگر غلطی سے شفٹ نہیں دبا اور ذرا لکھ دیا، تو اسے کتابت کی غلطی کہتے ہیں، یہ املا کی غلطی نہیں ہوتی۔ تلفظ کی غلطی یہ ہے کہ کسی لفظ کو غلط پڑھا جائے یا شاعری میں غلط باندھا جائے، جیسے مکمل ایک لفظ ہے مکمل، اس میں دوسرے میم جو کہ مشدد ہے اس پر زبر ہے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا مکمل، میں نے یہ کام مکمل کر لیا، تو یہ تلفظ کی غلطی ہے۔ یا زیادہ ایک لفظ ہے جو کہ عربی کا ہے اور فعول کے وزن پر ہے زیادہ، اس کو بجائے فعول کے فعل باندھا زیادہ کر کے، تو اس میں پھر یا گویا مخلوط ہو گئی اور وزن میں شمار نہیں ہو رہی، یہ اس کے غلط تلفظ کے اعتبار سے اس لفظ کو شعر میں باندھا گیا ہے، تو یہ تلفظ کی غلطی ہوتی ہے۔ تو اب الفاظ میں ہم یا تو املا کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا لفظ تلفظ کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں 3 اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، جو لفظ آپ اپنے شعر میں استعمال کر رہے ہیں اسے کم از کم ایک بار ضرور کسی اردو لغت میں دیکھ لیں۔ اب شعر میں لفظ ہی کتنے ہوتے ہیں، 8 الفاظ ہوتے ہیں، 10 الفاظ ہوتے ہیں، بہت سے بہت 15-20 الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم ہر لفظ کو ایک مرتبہ لغت میں سے دیکھ لیں۔ لغات ماشاءاللہ بہت ساری لکھی جا چکی ہیں اردو میں، فیروز اللغات ہے، فرہنگ تلفظ ہے، فرہنگ آصفیہ ہے، نور اللغات ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایک لغت لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، 4 لے لیں، اور کوئی لغت ہو اچھی سی وہ لے لیں، اور کسی بھی ایک یا زیادہ لغات میں ہم ہر لفظ کو دیکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، تو اس سے ہر لفظ کا درست املا اور درست تلفظ ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ نور اللغات میں بطور خاص کسی بھی لفظ کے آگے اس کے ہم وزن لفظ کو بتا کر اس کا تلفظ بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، املا میں بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی لیے کو حمزہ کے ساتھ لکھیں کہ نیچے 2 نقطوں کے ساتھ لکھیں، یعنی لام چھوٹی یا بڑیا اس طرح لکھیں، یا لام حمزہ بڑیا اس طرح لکھیں، تو اچھا ہندی الفاظ کے آخر میں ہا لکھیں کہ الف لکھیں، بھروسہ کو ہا کے ساتھ لکھیں یا الف کے ساتھ لکھیں، بڑا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو املا میں دیکھیں، املا جو ہے نا اردو زبان کا حسن ہے، تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ جس املا کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہم ان کے مطابق اپنی املا کو رکھیں گے تو ہمارا املا جو ہے وہ اچھا لگے گا، خوشنما لگے گا۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ املا کی بعض غلطیاں تو وہ ہوتی ہیں جو یعنی واقعی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض املا کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے۔ تو املا میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہم زیادہ تر اہل قلم کے ساتھ ہمارا املا یکساں رہے، اس کے لیے ویکیپیڈیا املائی منشور اور ویکیپیڈیا املا پڑتال گھر کے نام سے انٹرنیٹ پر 2 صفحے ایسے موجود ہیں جس پر بہت اچھا کام کیا گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اگر اس کا اتباع کریں، بے شک اس میں کچھ الفاظ کے ساتھ ہمیں اختلاف بھی ہو تو یہ ہوگا کہ ہماری سب کی جو اردو ہے وہ اس میں یکسانیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویکیپیڈیا املائی منشور اور ویکیپیڈیا املا پڑتال گھر جو ہے اس کا میں لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ پھر اس کو دیکھ سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ایک نشست میں ہی اگر پتہ چل جائیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کچھ الفاظ تو باقاعدہ رائج ہو چکے ہیں عوام میں جن کی غلطیاں یا جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے اکثر کہ بھئی اس کو کیسے لکھنا ہے، ایسے لکھنا، مجھ سے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک فہرست بنائی ہے اب تک کچھ الفاظ کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے لفظ آئندہ ہے، اس کو آئندہ یا کے ساتھ لکھنا بھی درست ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم حمزہ کے ساتھ لکھیں، آئندہ یعنی آئندہ لکھیں، اور حمزہ بھی لکھیں اور یا بھی لکھیں تو یہ غلط ہے۔
اب میں جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو غلط لفظ ہوگا، اس کے بعد قوسین میں آپ کو درست لفظ آپ نظر آئے گا، پھر یہ آئندہ اور آئندہ کے بیچ میں جو نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے کی بنسبت دوسرا والا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بیچ میں کوما ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے اطمینان، اس میں دیکھ لیں اس میں میم کے بعد یا لکھنی چاہیے، اطمینان، یہ اصل اس کا املا ہے، درست املا۔ انشاءاللہ کو بھی لوگ بہت سے غلط طریقوں سے لکھتے ہیں، تو اس کا درست ترین طریقہ یہ ہے کہ ان الگ لکھیں، پھر شاء الگ لکھیں اور اس پر مد بھی نہ لگائیں، مد لگا سکتے ہیں لیکن نہ لگانا بہتر ہے، اور پھر اللہ پورا لکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ واضح سے پھر یاد آیا کہ اگلا لفظ واضح بھی بتا دیں کہ بعض لوگ اس کو واضح لکھ دیتے ہیں عین کے ساتھ، تو واضح کا مطلب ہے کسی چیز کو وضع کرنے والا، رکھنے والا، کسی چیز کی بنیاد رکھنے والا، اور واضح کا مطلب ہے بالکل کھلی چیز اور ایک واضح چیز جو ہوتی ہے نا، تو بات جب واضح ہوتی ہے تو پھر وہ ہا کے ساتھ ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے باجا، اور اس جیسے ہندی کے بہت سے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف لکھنے کو اب بہتر کہا جاتا ہے اور ہا کے ساتھ لکھنے کو بہتر نہیں کہا جاتا۔ اور پھر ایک ہے بالفرض والمحال، یہ اس میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ درست ہے بفرض المحال یا بفرض محال۔ سب سے بہترین صورت اس کے اندر ہے بفرض محال، یعنی محال کو فرض کر لیا ہم نے، بفرض محال۔ اب اس میں بالفرض والمحال تو پھر یہ عطف جو ہے بالکل غلط ہے، یہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ یہ املا اور تلفظ کی چیز نہیں ہے، یہ زبان و بیان کی چیز آتی ہے، مگر ضمن میں یہ بھی بتا دی۔ برائے مہربانی، برائے کرم وغیرہ کو ہا کے ساتھ لکھنا بہتر ہوتا ہے، بلکہ درست ہوتا ہے براہ مہربانی، براہ کرم، تو یہ جو قوسین میں ہے یہ درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ بالواسطہ کو با، پھر الف، پھر لام، پھر واو، یہ اس طریقے سے لکھنا درست ہے۔ بالکل کو بھی با، الف، لام، کاف اور لام، یہ اصل میں عربی لفظ ہے کل، اس کی شروع میں الف لام لگایا تو یہ بنا الکل، پھر شروع میں با زیر بی لگایا جو کہ عربی کا حرف جر ہے تو یہ بنا بالکلی، پھر اردو میں وقف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو بالکل، دیکھیں یہ بالکل کا لفظ کس طریقے سے بنا ہے، اب یہ آپ کو انشاءاللہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بے نیل مرام، اس کے بیچ میں واو لگانا غلط ہے، پتہ الف کے ساتھ لکھنا بہتر ہے اور ہا کے ساتھ لکھنا بہتر نہیں ہے، چاہے وہ پتہ ہو یا پتہ ہو، دونوں۔ پیشہ وارانہ غلط ہے، پیشہ ورانہ ہوتا ہے۔ تبادلہ خیالات سب سے بہترین صورت ہے، مبادلہ خیالات بھی درست ہے مگر استعمال ہوتا ہے تبادلہ خیالات، حالانکہ قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے تبادل خیالات، مگر یہ غلط ہے کیونکہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جاں فشانی یہ درست ہے اور اس کو ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں، مگر نون غنہ یا نون دونوں کو ہٹا دے جا فشانی یہ غلط ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ الخیر، بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں، جو حدیث میں آیا ہے اس کے مطابق لکھنا سب سے بہترین صورت ہے اور وہ ہے جزاک اللہ خیرا۔ اس میں آگے احسن الجزا وغیرہ کا بھی اضافہ جو کرتے ہیں تو حدیث میں تو بھائی پوری دعا یوں ہی آتی ہے جزاک اللہ خیرا، اور یہی پسند کیا جاتا ہے کہ جو دعا جس طرح منقول ہو وہ اسی طرح مانگنی چاہیے۔ اگلا لفظ ہے جماد الاولی، جماد الثانیہ، جماد الاخری، اس میں جیم پر یاد رکھیں پیش ہے، دال پر زبر ہے، اس کو جمادیل پڑھنا غلط ہے، عربی لفظ ہے یہ جمادہ۔ چنندہ غلط ہے، چیدہ ہوتا ہے چیدہ یا پھر چنیدہ، چنندہ غلط ہے۔ چون و چرا، اس کو چون چرا یا چون و چرا لکھنا غلط ہے، چون پورا لکھیں نون کے ساتھ، یعنی نون غنہ نہ لکھیں، نون لکھیں اور واو لکھیں، چون و چرا۔ چی بجبی یہ درست لفظ ہے، اس کو چی بچی، جی بچی، پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے۔ حالت نیند ترکیب غلط ہے، یہ حالت نوم کہیں یا خوابیدگی کہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی زبان و بیان کی غلطی ہے، ضمن میں یہاں پر ہم نے املا اور تلفظ کے ضمن میں اس کو بتا دیا۔ حلوا آخر میں الف کے ساتھ بہتر نہیں بلکہ درست یہی ہے، باقی ہا کے ساتھ غلط ہے کیونکہ یہ عربی لفظ ہے الحلواء، اصل یہ ہے۔ پھر اس کو حلوا حمزہ کے ساتھ لکھیں جو کہ قدیم املا ہے، اور اب آخر کی حمزہ کو پسند نہیں کیا جاتا تو اب بغیر حمزہ کے حلوا لکھیں، جیسے انبیاء، علماء، صلحاء، اشیاء وغیرہ کو بغیر حمزہ کے لکھا جاتا ہے۔ حامی بھرنا یہ ہوتا ہے حامی بھرنا، حامی بھی الگ لفظ ہے جو اور حامی الگ لفظ ہے، تو درست لفظ ہے حامی۔ بھرنا اگر ہے تو پھر حامی ہے، حامی بھرنا ہوتا ہے، حامی بھرنا نہیں ہوتا۔
حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، میں آپ کا حامی ہوں، تو حامی ہونا درست ہے، اور حامی بھرنا، میں نے حامی بھری، میں نے حامی نہیں بھری، میں نے حامی بھری۔ اس پر لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے مکتب علوم شریعت کے جناب عبید اللہ حسنی صاحب، وہ کہنے لگے کہ حامی بھرنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی پارٹی اپنے حامیوں کو گاڑی میں بھرے ووٹ دلوانے کے لیے، لے جانے کے لیے، تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حامی بھرے، تو وہ پھر حامی بھرنا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ حامی بھرنا اور حامی ہونا، خواہ مخواہ، اس کو پڑھتے واو کے بغیر ہیں اور لکھتے اس طرح ہیں، خواہ واو الف ہا، پھر میم خواہ واو الف ہا، باقی کسی بھی طرح لکھنا غلط ہے۔ خوش آئین اور خوش آئند دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ اقدام کی صفت جو ہے وہ خوش آئین ہے، اور انسان کی صفت خوش آئند ہے، اس کو خلط ملط کرنا غلط ہے۔ خیر آباد کہنا غلط ہے، خیر باد کہنا ہوتا ہے۔ درستگی کے بجائے درستی کہنا یہ درست ہے۔ درمیانہ یاد رکھیں، دونوں کے بجائے درست لفظ ہے درمیانی، کیونکہ درمیان ایک لفظ تھا، اس کے آگے یا لگا کر اس کی صفت بنائی گئی، اس کو صفت بنایا گیا، تو درمیانی ہوتا ہے، درمیانہ یا درمیانہ نہیں ہوتا۔ دل نہ سمجھ کے بجائے دل ناداں لکھا کرے، دل نہ سمجھ ترکیب غلط ہے۔ دن دھاڑے بھی نہیں ہوتا، دن دہاڑے ہوتا ہے۔ دورانیہ خون کے بجائے دوران خون، یہ درست ترکیب ہے، اور یہاں اس کا درست املا دوران ہے۔ دورانیہ الگ لفظ ہے، دوران الگ لفظ ہے، یہاں دوران آئے گا۔ دور چھٹپن، اس کے بجائے بھی زمانہ بچپن یا عہد طفلی، یہ درست ترکیب ہے۔ دھاندلی کو بغیر دھاندلی کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی درست لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دال کے بعد دو چشمی ہاں لکھیں اور دوسرے دال کے بعد دو چشمی ہاں نہ لکھیں۔ دکھانا، دیکھنا میں تو دال کے بعد یا ہے، مگر دکھانا میں یا نہیں ہے، دکھانا۔ اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں۔ رحمت للعالمین، اس کی لکھنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ رحمت کو لمبی تا کے ساتھ اول تو نہ لکھا جائے، گول تا کے ساتھ، اور آگے للعالمین، اس کو بہت سے لوگ العالمین لکھ دیتے ہیں، یا للعالمین لکھ کر بھی شروع میں الف لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ رحمہ اللہ علیہ بھی غلط ہے، رحمت اللہ صرف لکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے۔ رگو پے میں پے لکھنا غلط ہے، پے ہوتا ہے یہ۔ ذائقہ درست اس کا یہ ہے، باقی کسی بھی طرح لکھنے سے وہ کانوں کے لیے اس کا سننا بد ذائقہ ہو جائے گا۔ ذہین و فتین، زال سے ذہین ہے اور فتین میں طا ہے۔ اور زہرہ، یہ جتنا بھی جبین جمع وغیرہ کے ساتھ جو شروع میں آتا ہے وہ زہرہ ہا کے ساتھ ہے، اس کو الف کے ساتھ لکھنا غلط ہے۔ زد و کوب کو زود و کوب لکھتے ہیں، بعض لوگ زرد و کوب لکھتے ہیں، تو یہ دونوں غلط ہے، زد و کوب درست ہے۔ ثم آمین میں ثم کے بعد ہا نہیں لکھیں گے، یہ ثم ہو جائے گا، وہ پھر عربی کا ایک لفظ ہے ثم، وہ الگ لفظ ہے، ثم آمین۔ خابدیدہ اور خابیدہ دو الگ الگ لفظ ہیں، یہاں صلاحیت جو ہوتی ہے وہ خابیدہ ہوتی ہے، وہ خابدیدہ کہنا غلط ہے۔ رموز اوقاف میں بھی بعض لوگ بیچ میں واو لگا دیتے ہیں، تو یہ واو غلط ہے۔ ریوڑ اور ریوڑی دونوں میں دو چشمی ہاں نہیں ہے۔ زانو تلمذ تے کیا جاتا ہے، تے نہیں کیا جاتا، تے راستے کو کیا جاتا ہے۔ باقی سر تسلیم خم کرنا کو بہت غلط طریقے سے لوگ ادا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے سر خم تسلیم کرنا، کوئی کہتا ہے سر خم تسلیم کرنا، کوئی کہتا ہے سر تسلیم خم کرنا، یہ سب غلط ہے۔ سر تسلیم خم کرنا، خم کرنا کا مطلب ہے جھکانا، سر تسلیم خم کرنا۔ سعودیہ عرب، یا تو سعودیہ لکھیں سعودیہ، یا پھر سعودی عرب لکھیں، سعودیہ کر کے پھر آگے عرب لکھنا، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو السلام کو اس طرح لکھا جائے، الف لام سین لام الف میم، اور علیکم بیچ میں واو بھی نہیں لگانا، اور السلام کو سلام نہیں کرنا۔ سلام علیکم بھی درست ہے، مگر السلام علیکم جو مسلمانوں میں رائج سلام ہے وہ اس طرح ہے۔ بہت اچھے اچھے لکھاریوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جب سلام کرتے ہیں تو غلط لکھ رہے ہوتے ہیں، السلام کے بعد واو لگا دیتے ہیں۔ صحیح اور صحیح یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اگر آپ کو ابھی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر صحیح۔ تو یہ صحیح مطلب آپ کی بات صحیح ہے، اس کو صحیح کہنا غلط ہے۔ پھر صحیح میں جو آتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ سیدھا سادھا، یہ سیدھا کے چکر میں سادہ کو بھی سیدھا جیسا بنا دیا لوگوں نے، سادہ دال کے بعد گول ہا ہے، اور اس کو سادھا کرنا یہ غلط ہے۔ شاگردہ، شاگرد کی لوگ تانیث، شاگرد فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں کوئی تذکیر تانیث نہیں ہوتی، طالب علم لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو شاگرد کہتے ہیں۔ عربی میں تلمیذ اور تلمیذہ، اور اردو میں آپ شاگرد کہہ لیں یا تلمیذہ کہہ لیں، شاگردہ کہنا درست نہیں ہے۔ شاید
یہ آپ کو شاید پہلے سے پتہ ہو کہ اس میں یا ہے. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، وہ الگ لفظ ہے. جب ہم شک کے دائرے میں رہ کے کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو اس کے لیے شاید لفظ آتا ہے، شاہد نہیں آتا. ٹھیک ہے. عید الضحیٰ کہنا غلط ہے، ضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں، یا تو عید اضحیٰ کہیں، اور سب سے بہترین صورت عید الاضحیٰ. فاطمۃ الزہرہ یہ لکھنا اس طرح غلط ہے، یہ ہے فاطمۃ الزہراء. زا پہ زبر ہے اور آخر میں ہا کے بجائے الف ممدودہ یعنی الف اور حمزہ ہے. فی الحال کو آپ فی الگ لکھیں اور الحال الگ لکھیں. فکر رسیہ فکر رسا ہوتا ہے، فکر رسیہ نہیں ہوتا. فی البدیہ کو بعض لوگ آخر میں عین کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ غلط ہے. اور اصل تو یہی ہے کہ اس کے آخر میں ایک ہا ہو، لیکن اردو کا جو اچھا املا ہے وہ دو ہا کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ پڑھنے میں فی البدیہہ ہو جائے گا مگر وہ ہوتا فی البدیہ ہے. ٹھیک ہے. قابل گردن زدنی یہ غلط ہے. گردن زدنی میں جو یا ہے اس کا اپنا ترجمہ ہی یہی ہے قابل، یعنی قابل گردن زدن، گردن مارے جانے کے یعنی مارے جانے کے قابل. کاروائی میں دو راہ ہیں، یہ دو الگ لفظ ہیں. کار الگ لفظ ہے، روائی الگ لفظ ہے. ایک راہ کار کی ہے اور ایک راہ روائی کی ہے، دونوں کو ملا کر ایک راہ کر دینا یہ غلط ہے، یہ کاروائی درست نہیں ہے. کاش کے، اس کو یا تو آپ صرف لکھیں کاش، یا آگے اگر کے لگانا ہے شعری مجبوری کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے تو ملا کر لکھیں کاش کے. یہ وہ کہ نہیں ہے جو اردو میں ہوتا ہے، تو اس کو کاش کے بعد کہ لکھنا یہ درست نہیں ہوتا. قصائی کا سب سے اچھا املا قاف اور صاد کے ساتھ ہے، باقی قاف اور سین کے ساتھ بھی درست ہے. کاف اور سین کے ساتھ یا کاف اور صاد کے ساتھ یہ درست نہیں ہے. کفارہ آخر میں ہا ہے. ٹھیک ہے. الف لکھنا غلط ہے. یہ وہ ہندی کے وہ الفاظ نہیں جن میں بہتر ہوتا ہے کہ الف لکھے، یہ عربی کا لفظ ہے کفارتن وقفن کفارہ. کے لیے کا سب سے بہترین املا ہے کے، اور پھر لیے کو لام چھوٹی یا بڑی اس طرح لکھنا سب سے بہترین ہے. باقی کے لیے کی دیکھیں غلط صورت کون سی ہے، کاف یا لام حمزہ پھر چھوٹی یا پھر بڑی یہ غلط ہے. اس کے علاوہ باقی ساری صورتیں درست ہیں، بہتر کا اختلاف ہے. گر پڑنا میں ہے نہیں ہے دو چشمی، گر پڑا. پڑھنا قرات کرنا اور پڑھنا کہیں گر پڑنا پڑ جانا. گائے 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 کی جمع ہے گائیں، گائیں بہت سی گائیں آئی، اس کو گائیاں کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لاپرواہی اس کو یا حمزہ کے ساتھ لکھنا درست ہے، ہا کے ساتھ لکھنا غلط ہے. اور بہترین یہ کہ لا کے بجائے بے لکھیں یعنی بے پرواہی. مبتلا کے آخر میں الف ہے، ہا لکھنا غلط ہے. تجویز کردہ یا مجوز، مجوز کا مطلب بھی ہے تجویز کردہ، تو مجوزہ کردہ یا مجوز کردہ کہنا غلط ہے. محمد الرسول اللہ اس کا املا درست یہ ہے کہ رسول سے پہلے الف لام نہ لگائیں. محمد رسول اللہ وہ تنوین اور را کو ملا کر جو ہے پھر وہ تشدید بن جاتی ہے، محمد الرسول اللہ را پہ تشدید بن جاتی ہے، مگر الف لام لکھنا غلط ہے. مدعا علیہ ایک لفظ ہے، اس کی جمع مدعا علیہم ہے، مدعا علیہان کہنا غلط ہے. مضبوط کو ضاد کے ساتھ لکھنا درست ہے، ضا کے ساتھ لکھنا غلط ہے. مع جو لفظ ہے جو کہ ساتھ کے معنی میں ہے، یہ صرف میم عین کے ساتھ لکھنا درست ہے. میم عین کے بعد ہا لکھنا یا شروع میں با لکھنا یا با اور ہا دونوں لکھنا یہ غلط ہے. مکاتیب فکر نہیں ہوتا، مکاتب فکر ہوتا ہے. اسی طرح مکتب فکر ہوتا ہے، مکتبہ فکر نہیں ہوتا. نافذ درست ہے، ضا کے ساتھ لکھنا غلط ہے. نقطہ نظر اور نقطہ نگاہ میں یہ نقطہ قاف اور طا کے ساتھ ہے، کاف اور تا کے ساتھ والا نقطہ نہیں ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. نیا پاکستان، نئے عزائم، یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ نیا اور نئے دونوں آ جائیں. نیا میں یا ہے اور نئے میں حمزہ ہے، اس کو الٹا کرنا یہ غلط ہے. وتیرہ تا کے ساتھ درست ہے، طا کے ساتھ درست نہیں ہے. یاد دہانی فارسی کا لفظ ہے اور اس کو دھیان یاد دہانی، یاد دھیانی یا یاد دہانی ایک دال کے ساتھ لکھنا دونوں طرح غلط ہے. یاد دہانی ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اس کی اگلی آئندہ جو اسباق آئیں گے ان میں ہم مزید عیوب کو بھی تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ عیوب سخن کا انشاءاللہ جاری رہے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تخیل کورس کا جو وعدہ کیا تھا وہ شروع کریں گے. اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.